اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان للمسافر فی غیر معصیۃ اذا کان سفرہ مرحلتین فاکثر۔ سفر شرعی میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی رخصت کے بارے میں بیان۔ صحیح مسلم شریف کی کتاب الصوم کے یہ باب ہے جی، اور حدیث پاک ہے جی عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح فی رمضان فصام بلغ قدیدہ ثم افطر قال وكان صحابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال رمضان مبارک میں سفر فرمایا، اور جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ کھول لیا اور صحابہ کرام کے ہر نئے سے نئے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 2500 نمبر پر یہ حدیث پاک میرے سامنے جو کتاب موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام ارشاد فرمائے ہیں شریعت مطہرہ کے، وہ درجہ بدرجہ عطا فرمائے، تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ پہلے احکام کچھ اور تھے، پھر بعد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو تبدیل فرما دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور کوئی نیا حکم ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کوئی الکس نہیں کرتے تھے، نہیں دیکھتے تھے، آپ جناب جو بھی حکم ارشاد فرماتے تھے، جو بھی عمل فرماتے تھے صحابہ کرام اس پر، ابھی بھی آج بھی سن 2026 کے اندر بھی دنیا بھی پہلے مذہب پر، پہلی شریعت پر، پہلے احکام پر اٹکی ہوئی ہے، ابھی آگے نہیں بڑھی۔ کم از کم بندے کا مزاج صحابہ جیسا تو ہونا چاہیے نا، کہ جو حضور نے کہہ دیا۔ اب رفع یدین پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ رفع یدین تھا، لیکن جب حضور نے منع کر دیا صحابہ کرام منع ہو گئے۔ بڑے بڑی عظیم ہستیاں، عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، یہ رفع یدین نہیں کرتے۔ حضرت علی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے لے کر حضور کے وصال تک آپ ساتھ ہیں، بلکہ مزار پر انوار کے اندر بھی جن لوگوں نے اتارا اور غسل شریف دیا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس کنویں پہ گیا ہوں، بیر غرس، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا۔ میں نے وہ پانی بھی پیا اس کنویں کا، اور میں پاکستان لے کے بھی آیا تو تقریباً 2 مہینے تک میں اس کو پیتا بھی رہا۔ تو آپ آخری یوم تک آقا جی کی ظاہری حیات مبارکہ میں اعلان نبوت سے لے کر آخر تک 23 سال آقا جی کے ساتھ رہے۔ وہ سمجھ گئے بات کو، لیکن آج تک پتہ نہیں کیا بھائی ایسا مسئلہ ہے دنیا کو سمجھ۔ تو اب یہ فتح مکہ کے سال حضور نے سفر کیا، اور سفر کے دوران حضور نے کیا کیا؟ روزہ کھول دیا۔ حضور نے روزہ سفر میں نہیں رکھا۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن مجاہد عن ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكة وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر من شاء صام ومن شاء افطر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں سفر کیا، روزہ رکھا، پھر مقام عسفان پر پہنچے تو آپ نے ایک برتن منگوایا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی، اور اس مشروب کو دن میں پیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ نے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے ہیں اور روزے چھوڑے بھی ہیں۔ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، تمام امور بڑے احسن طریقے سے سارے ادا کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ سفر کے دوران اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑا؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو 100 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی، اور ایک جنتی مرد کی اس دنیا کے 100 پہلوانوں کی طاقت کے برابر طاقت ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے 15 دن آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، 100 مثال مسلسل رکھے جا رہے ہیں۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھا 100 مثال کے باب کے اندر
کہ آقا جی علیہ السلام نے مسلسل 100 وصال رکھے، حضور نے کیوں چھوڑے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کمزور امتیوں کے لیے یہ بھی حضور کی سنت ہو جائے۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے سنت نہیں چھوڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، حضور کو کوئی حاجت نہیں تھی، صدر کائنات تھے، لیکن آقا جی علیہ السلام نے ان تمام چرواہوں کے لیے بکریاں چرانا سنت بنا دیا۔ اب کوئی بھی چرواہا بکریاں چرائے گا تو وہ یہ نیت کر لے میرے نبی نے بھی چرائی ہیں، میں بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ بکریاں تو چرانی ہے نا، تو اب جتنی دیر وہ کام کرتا رہے گا، اب جتنے بھی مزدور ہیں ساری دیہڑی کام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر آپ نے مزدوری فرما کے چٹانوں کو توڑ کے آپ نے سارے مزدوروں کے لیے سنت بنا دی، لو بھائی آپ لوگوں کے لیے سنت ہے۔ اب مزدوری بھی ہو رہی ہے، حضور کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ وہ یہ نیت کرے میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، میں بھی کر رہا ہوں۔ اب جتنے بھی یہ دودھ دونے والے ہیں، ان حضور نے آپ دودھ دو کے آپ جناب نے سارے دودھ دونے والوں کے لیے سنت بنا دی۔ اب دودھ تو دو نہیں ہے، تو بندہ یہ نیت کر لے میرے آقا جی نے یہ کام کیا تو میں بھی یہ کام کروں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ واحد شخصیت ہے، انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک، ایک عام فرد سے لے کر گھر کے معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات، سپہ سالار کے معاملات، تمام جنگوں کے اندر جہاں جہاں حضور جلوہ گر تھے آپ سپہ سالار، جتنے بھی سپہ سالار ہیں وہ یہ نیت کریں کہ میرے آقا جی علیہ السلام نے سپہ سالاری فرمائی، ہم حضور کی سنت ادا کریں۔ بھئی آپ کوئی بھی، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صدر کائنات، آپ نے اپنے نالین شریف کو، جوتوں کو خود آپ نے سی دیا۔ اب جتنے بھی موچی ہیں بیٹھے ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کام تو ہو ہی جانا ہے نا جی، کام تو کرنا ہی آپ نے۔ تو وہ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ مزدور یہ نیت کر لے گا حضور کی سنت ہے، دودھ دونے والا یہ نیت کر لے گا حضور کی سنت ہے، سپہ سالار یہ نیت کر لے گا حضور کی سنت ہے، مجاہد یہ نیت کر لے گا حضور کی سنت ہے، سپاہی بھی، تو ان کو یہ ثواب بھی الگ سے ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ جناب نے روزہ اس لیے چھوڑا تاکہ کمزور امتیوں کے لیے ایک سنت ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب میں تو کمزور تھا، میرے لیے تو حضور کی کوئی سنت ہی کوئی نہیں۔ حضور نے ان کے لیے بھی سنت رکھی۔ وہ شخصیت جس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، وہ شخصیت آپ نے ایک کمزور امتی کے لیے بھی ایسی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں جو صدیوں تک آنے والی نسل کے لیے آپ جناب کا نمونہ ہے، آپ کے حیات مبارکہ سے نمونہ۔ تو آقا جی علیہ السلام نے سفر کے دوران آپ نے روزہ کھولا اور پھر کہتے ہیں کہ مکے تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اچھا جی، پھر فرمایا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لا نعيب على من صام ولا على من افطر، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر وافطر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں روزہ رکھنے والے کو برا کہتے تھے، نہ روزہ رکھنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی نہیں بھی رکھا۔ سفر کے دوران صحابہ کہتے ہیں دو قسم کے ہمارے گروہ تھے، ایک وہ تھا جو روزہ نہیں رکھتا تھا، ایک وہ تھا جو رکھ لیتا تھا۔ ہم نے نہ رکھنے والوں کو کچھ کہا نہ رکھنے والوں کو کچھ کہا، جو نہیں رکھا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی حضور کی سنت ہے، جنہوں نے سفر کے دوران رکھ لیا وہ بھی ٹھیک ہے، حضور کی وہ بھی سنت، دونوں طرف حضور سرور دو عالم یعنی کوئی بھی ایسا عمل یا فعل آپ نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں حضور کی سنت کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کے اندر جن ساتھیوں کا مطالعہ ہے لیڈروں کے اوپر، جو ممالک کے سربراہان ہیں، ان ممالک کے سربراہان کی آپ اگر شخصیت کو پڑھیں تو آپ کو ایک بات ان میں کامن نظر آئے گی، ایلیٹ کلاس کے افراد وکھرے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں نے کبھی کام کر کے نہیں دیکھا ہوتا، ان کے بچوں نے کبھی پسینہ بہا کے نہیں دیکھا ہوتا، مزدور بندے کے بچے نے کبھی وہ لگژری لائف کو کبھی پریکٹس نہیں کیا ہوتا یا اس نے وہ مزہ نہیں لیا ہوتا۔ جتنے بھی بادشاہان گزرے ہیں ان کی بھائی ایسی لائف رہی، پیدا ہوتے ہی منہ میں سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے، اور پھر غریب کا بچہ غریب ہی پیدا ہوتا ہے، غریب ہی جوان ہوتا ہے، غریب ہی مر جاتا ہے۔ اب اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں نا، مائیکل ہارٹ یہ وہ ہے عیسائی لکھاری ہے، اس بندے نے دی گریٹ ہنڈریڈز
دنیا کے 100 بہترین انسان، اور اس نے ہر لحاظ سے ان کو دیکھا، ہر لحاظ سے دیکھا، اور سب سے پہلا نمبر اس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا لکھا۔ آج بھی امریکہ کے سپریم کورٹ کے اوپر ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن وہ چونکہ مجھے بنائے رکھتے ہیں، انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے آج بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے قوانین جو مرتب کرنے والی شخصیات جن کا پوری انسانیت پر اثر پڑا ہے، اس میں سے اولین نمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ was the supremely successful in his mission was محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ اپنے مشن میں مکمل کامل طور پر اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ 23 سال کی محنت، صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی، لیکن اس 23 سال کی محنت کا آپ اثر دیکھیں کہ آج میرے جیسے کمزور آدمی، بالکل جس کے پلے ککھ بھی کوئی نہیں، میں نے 72 لوگوں کو مسلمان کیا، اب تک میں نے 72 لوگوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو کلمہ پڑھا تھا، میں نے مسلمان کیا، اور 60-62 تو میں نے اسی مسجد کے اندر مسلمان کیے، اور اس سے پہلے کئی مسلمان کر چکا۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اپنا 1447 ہجری چل رہی ہے، 1447 سال کے بعد بھی حضور کا مشن رکا نہیں ہے۔ ہاں، ہٹلر آیا، کب تک اس کا راج تھا؟ جتنی دیر وہ زندہ رہا۔ اسٹالن آیا، کب تک اس کا راج تھا؟ جب تک وہ زندہ رہا۔ سکندر اعظم آیا، کب تک اس کا راج تھا؟ جب تک وہ زندہ رہا۔ نمرود آیا، فرعون آیا، حمان آیا، شداد آیا، جتنے بھی سارے دنیا کے وہ سربراہان آئے، اللہ تعالی خیر کرے، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، البتہ جتنے بھی آئے وہ کب تک کامیاب رہے؟ اپنی زندگی تک۔ وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں کامیاب ہوئے، وہ ایسے انسان نہیں پیدا کر سکے جو اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیں۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس نے یوسف پہ، آپ ذرا ان الفاظ کے اوپر توجہ فرمائیے، آپ کی روح وجد میں آ جائے گی۔ اس نے یوسف پہ صرف جلوہ دیکھا، اس نے یوسف پہ کٹی، ہو گیا کام، بس ایک باری ہو گیا، ختم ہو گیا، کٹی مصر میں انگشت زنا، عورت کی انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں کٹی صرف ایک مرتبہ جلوہ یوسف کو دیکھ کے۔ ہاں جی، سر کٹاتے ہیں، آج بھی کٹاتے ہیں، آئندہ بھی کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، حسن پہ نہیں، نام پہ، مردان عرب۔ ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، اور عربی مرد کی سب سے زیادہ جو ہے نا بہادری میں مثال دی جاتی ہے کہ مردوں میں اگر کوئی ہے مرد تو وہ عربی مرد ہے۔ تو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر کٹ رہے ہیں، ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے۔ اور آج بھی ایمان سے بتائیے گا کہ آج بھی میرے جیسا کمزور آدمی آج بھی میرے سامنے اگر کوئی میرے نبی کی توہین کرے، میں تو نہیں زندہ چھوڑنا، وہاں میں مار جاؤں، وہاں میری جان ہے۔ ہم انشاءاللہ حضور کے کم از کم اتنے تو وفادار بنے نا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تو کر کے جائیں نا کہ دنیا سے جب جائیں نا تو دنیا اتنا تو کہنا کہ ایک دیوانہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔